جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سارجنٹ ناشاد اتنی پی گیا تھا کہ اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ X2 کو فون پر اوٹ پٹانگ سنانے کے بعد وہ زیادہ مسرور نظر آنے لگا تھا۔ پھر اس نے تھوڑی اور چڑھائی، کچھ دیر حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی کوئی غزل رینگتا رہا، پھر سو گیا۔ پتہ نہیں کب تک شراب اس کے ذہن پر حاوی رہی، لیکن جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے نیچے کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنی۔ پھر اس نے پیر پھیلانے چاہے لیکن ممکن نہ ہوا، ہاتھ پھیلانے چاہے لیکن یہ بھی دشوار ثابت ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی چھوٹے سے صندوق میں بند ہو، لیکن اس نے کنکھیوں سے اوپر دیکھا۔ سر پر تاروں بھرا آسمان تھا۔ وہ کنکھیوں ہی سے دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ بائیں کروٹ پر پڑا ہوا تھا اور سیدھا ہونا محال، جنبش ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو متحرک محسوس کر رہا تھا کیونکہ بغیر ڈھکن کا وہ چھوٹا سا صندوق دوڑ رہا تھا۔ دفتن سارجنٹ ناشاد کے حلق سے بے اختیارانہ انداز میں چیخیں نکلنے لگی اور متحرک صندوق رک گیا، لیکن ناشاد برابر چیختا رہا۔ یکایک کسی نے صندوق میں ٹھوکر مار کر کہا، کاہے چلات ہے رے، گھٹکی دبائی دیوں۔ شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن۔ ناشاد دھاڑا، ابے تو ہے کون؟ انگریزی نہ چلی سرو، چپے پڑے رہیو۔ اور صندوق پھر حرکت میں آ گیا۔ یعنی صندوق کے باہر سے آواز آئی، چپکے پڑے رہنا، انگریزی نہیں چلے گی۔ ناشاد سوچنے لگا کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ وہ پھر کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن پھر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ کچھ اس طرح اس میں پھنسا ہوا تھا کہ نہ تو وہ ہل سکتا تھا اور نہ ہلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ صندوق دوڑ رہا تھا اور ناشاد کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا۔ نشے سے پہلے کے واقعات بہت تیزی سے اسے یاد آ رہے تھے۔ پہلی شکست، دوسری شکست اور پھر شراب نوشی۔ اس نے جعفری وغیرہ کے سامنے X2 کو برا بھلا کہا تھا، اور پھر دفتن ذہن کے دھندلکوں سے کچھ سوئی سی یادداشت ابھری۔ X2 کا فون بھی تو آیا تھا شاید، لیکن اس نے نشے کی ترنگ میں اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناشاد کانپ گیا اور ایک بار پھر اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ دفتن قریب ہی کوئی چیخنے لگا، اللہ کے نام پر بابا، اندھے گونگے بہرے لاچار کے لیے۔ صندوق رک گیا تھا۔ ناشاد نے محسوس کیا کہ اجالا پھیل گیا ہے۔ پرندوں کی ننداسی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔ بابا، نور کے تڑکے، اللہ کے نام پر جگ جگ جیو، بچے آباد رہیں، اندھے گونگے بہرے لاچار کے لیے۔ اوہ میاں فقیر، ناشاد نے ہانک لگائی، ذرا مجھے نکالنا تو، انعام دوں گا، منہ مانگا۔ اسے اپنی آواز سے اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں بہت زیادہ گھبراہٹ تھی۔
غالباً یہ بے تحاشا پینے کا اثر تھا۔ اے حرام کے جنے، آج کیا ہو گیا تجھے؟ کسی نے صندوق میں ٹھوکر مار کر کہا۔ جوتے کھلوائے گا؟ شٹ اپ یو باسٹرڈ سن آف اے بچ۔ ناشاد دانت پیس کر گرایا۔ مجھے اس صندوق سے نکال ورنہ بلاتا ہوں پولیس کو۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس پر جھکا ہوا ہے، اور پھر اس نے کسی کو کہتے سنا، ابے تو کون ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ جہنم میں، اور تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا ورنہ نکال مجھے، ناشاد نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد اس نے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنی اور اس کے پیر خود بخود پھیلتے چلے گئے۔ شاید اس طرف کا تختہ نیچے گرا دیا گیا تھا۔ ناشاد نیچے کھسکا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک شکستہ حال نوجوان فقیر کھڑا تھا، اور خود ناشاد بھی کوئی بھک منگا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک ایسا کوٹ تھا جس کے چیتھڑے جھول رہے تھے، اور نکر کی ساخت بھی یہی کہتی تھی کہ وہ کبھی پتلون رہی ہوگی۔ تو کون ہے؟ ناشاد نے اسے للکارا۔ جگو کا بیٹا مداری، تو نے میرے بابا کا کیا بنایا؟ اس کے کپڑے تو نے کیوں پہنے ہیں؟ یو انفرنل بیسٹ! ناشاد دانت پیس کر رہ گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ اس کا ذہن تو اس فکر میں الجھا ہوا تھا کہ اگر کسی شناسا نے اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا۔ بول، کہاں ہے میرا بابا؟ فقیر اس پر جھپٹ پڑا۔ ناشاد شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے سنبھلنا دشوار ہو گیا، پھر بھی اس نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی، اور اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ فقیر اس پر چھا گیا تھا۔ ناشاد اٹھنے کے لیے زور لگانے لگا تھا، لیکن فقیر خاصا طاقتور ثابت ہوا۔ اچھی طرح اجالا پھیل گیا تھا، سڑک پر آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اتنی ہی دیر میں ناشاد کا چہرہ داغدار ہو چکا تھا۔ فقیر کے بڑے ہوئے ناخنوں نے خاصے نقش و نگار بنائے تھے۔ اچانک اسی دوران میں ناشاد کی نظر بائیں جانب والی ایک عمارت کی طرف اٹھ گئی، اور وہ سناٹے میں آ گیا۔ پھر اسے اس کا بھی ہوش نہیں رہ گیا کہ وہ پٹ رہا ہے۔ بس ایک بار اس نے چھلانگ لگائی اور مجمع سے باہر تھا۔ پھر وہ اپنی پوری قوت سے ایک سمت دوڑنے لگا۔ اسے اچھی طرح سے یاد نہیں کہ وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچا۔ نہ اسے گھورتی ہوئی آنکھوں کا ہوش تھا، اور نہ پڑوسیوں کے استعجاب زدہ چہروں کا۔ البتہ ایک آواز اس کے کانوں میں برابر گونجتی رہی تھی، میرا بابا، میرا بابا۔ وہ بند دروازہ کر لینے کے بعد بھی اسے یہ آواز سنائی دیتی رہی۔ فقیر جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، دروازہ پیٹ پیٹ کر چیخ رہا تھا، صاحب، آپ کے گھر میں چور گھسا ہے، ڈاکو گھسا ہے، قاتل گھسا ہے۔ لیکن ناشاد اب اس حال میں دوبارہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تاکہ جلد سے جلد کم از کم سلیپنگ سوٹ ہی ڈال لے، لیکن اسے دروازے پر ہی ٹھٹک جانا پڑا، کیونکہ ایک میلا کچیلا بوڑھا اس کا سلیپنگ سوٹ پہنے مسحری پر خراٹے لے رہا تھا۔ ناشاد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر یک لخت اس پر ٹوٹ پڑا۔ ارے باپ رے! بوڑھا رو دینے والی آواز میں چیخا۔ کون ہے بے تو؟ ناشاد اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، ارے سرکار، مار ڈالا، بال چھوڑیے۔ اچھا ہوا واپس آ گئے، ڈر کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا، مگر نیند بڑی اچھی آئی۔ جگ جگ جیو مالک، اب مجھے جانے دو۔ ناشاد کی گرفت
ڈھیلی پڑ گئی۔ بوڑھا اس کے ہاتھ ہٹا کر مسہری سے اتر آیا۔ اب انعام دلوائیے نا صاحب، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، اور ناشاد نے محسوس کیا کہ وہ اندھا ہے۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، اپنے کپڑے لیجئے اور میرے کپڑے لائیے، بھلا ان ریشمی کپڑوں میں مجھے کون بھیک دے گا؟ سارا معاملہ ناشاد کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ لازمی طور پر X2 ہی کا کارنامہ تھا۔ یقیناً اسے اس کی طرف سے سزا ملی تھی۔ سارا معاملہ ناشاد کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ لازمی طور پر X2 ہی کا کارنامہ تھا۔ یقیناً اسے اس کی طرف سے سزا ملی تھی۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناشاد نے اسے رخصت کر دیا۔ اس سے 10 روپے کے انعام کا وعدہ کیا گیا تھا، لہٰذا ناشاد کو چپ چاپ نکال کر دینے پڑے۔ اندھا باہر کھڑے ہوئے نوجوان فقیر کو ڈانٹتا پھٹکارتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ ناشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کے پاس ایک سنسنی خیز اطلاع تھی، ایسی کہ اس سے X2 کے ماتحتوں کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلے تو وہ دل ہی دل میں X2 کو گالیاں دیتا رہا، پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ ملازمت سے مستعفی بھی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ X2 اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے۔ وہ تو ہر جگہ اور ہر حال میں اسے سزا دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ جبراً و قہراً اٹھا اور فون پر X2 کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ناشاد اسپیکنگ سر۔ ناشاد گگھیایا۔ فرمائیے ناشاد صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ میں کان پکڑ اور ناک رگڑ کر معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر اسٹراپ پیو گے؟ نہیں جناب، کبھی نہیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مگر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، میں نے سسیرو کو پیراماؤنٹ بلڈنگ میں دیکھا ہے۔ وہ اسی کھڑکی میں تھا جہاں التھری اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو؟ میں نے اسے وہیں دیکھا تھا جناب۔ اچھی بات ہے، اور کچھ؟ ایک گزارش بھی ہے۔ کہو۔ اس واقعہ کی اطلاع میرے ساتھیوں کو نہ ہونے پائے۔ نہ ہوگی۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ناشاد ریسیور رکھ کر اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کسی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے دم لینے کے لیے رکا ہو۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔